خواتین کا لوہے کی انگوٹھی پہننا، کیا خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ بنت آدم کراچی سے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتی۔ بہرحال یعنی بعض علماء جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں، تو ہمارا فتویٰ اگرچہ گنجائشی کا ہے کہ گنجائش ہے پہن سکتی عورت، لیکن احتیاط کرے تو اچھا ہے، سونے چاندی کی پہنے انگوٹھی تو زیادہ اچھا ہے۔ روزے میں انہیلر استعمال کرنے کا حکم، کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہو؟ انجم نذیر، سانس لینے میں اگر روزے میں انہیلر لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو انہیلر لے کے روزہ توڑ دیں، لیکن روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں تو قضا کریں ورنہ فدیہ دیں۔ تو انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو اترتے آتے ہیں پھیپھڑوں میں۔ البتہ ایسی مجبوری میں روزہ توڑنا جائز ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا، کیا یہ جائز ہے؟ بنت آدم کراچی سے، بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا کیسا ہے؟ گھروں میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مارنا جائز ہے، کیونکہ ان کو مارنا بلا وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے ہمیں تو کچھ کہہ نہیں رہے ہم ان کو مار سکتے ہیں، تو وہی اس لیے مار سکتے ہیں کہ وہ گھر ہے، وہ کوئی جنگل تھوڑی ہے جہاں کیڑے مکوڑے آ کے رہ رہے ہوں۔ تو لیکن باہر گلی محلے میں خام خواہ میں مکوڑے جا رہے ہیں ان کو کچل دیا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عمل اچھا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا، تو وہ جتنی ساری چونٹیاں تھیں پیغمبر نے وہ ساری چونٹیاں مار ڈالی، تو اللہ نے ان کو وحی دی، وحی کی حل واحدتن، کہ ایک چونٹی جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کے علاوہ چونٹیوں کو آپ نے کیوں مارا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کو بھی بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ چونٹی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اب گھروں میں بھی آپ چونٹیوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، گھروں میں تو انسان رہتے ہیں تو وہاں چونٹیاں اور مکوڑوں کے لیے جو فنائل وغیرہ کا پوچھا لگایا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے تاکہ گھر سے یہ چیزیں ختم ہوں، لیکن گلی محلے میں اور ہر جگہ جا کے بلا وجہ کو مکوڑے یا چونٹیوں کو مارنا یہ صحیح عمل نہیں ہے شریعت کی روشنی میں۔ البتہ جہاں جو نقصان دہ جانور ہیں وہ مار سکتے ہیں۔ فیڈ کراتے وقت قرآن مجید پڑھنے کا حکم، کیا بچے کو دودھ پلاتے وقت قرآن مجید پڑھا یا سنا جا سکتا ہے؟ بنت ہوا کراچی سے، جی ہاں بالکل، پڑھا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، سنایا بھی جا سکتا ہے۔ حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم، رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے، رات میں ناخن کاٹنا، رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے۔ عورتوں کا یوٹیوب چینل چلانا کیسا ہے؟ کیا عورتیں یوٹیوب پر معلوماتی چینل کے لیے اپنی آواز کا استعمال کر سکتی ہیں اور اس کی آمدنی استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اہلیہ ماجد انصاری کراچی سے، جوان لڑکی اگر پردے کے بغیر یوٹیوب چینل پر آتی ہے وہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ اس سے اس کی ارننگ کا تعلق اس عورت کے پروگرام سے ہے کہ وہ لوگوں کو سکھا کیا رہی ہے۔ اگر کوئی جائز بات سکھا رہی ہے تو ارننگ حلال ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے جو پردے میں نہیں ہے، جوان بھی ہے، اور وہ بے پردہ ہو کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ لوگوں کو یعنی چینل پہ کوکنگ سکھا رہی ہے، تو کوکنگ چونکہ ایک بذات خود ایک جائز عمل ہے، اس لیے اس کی ارننگ حلال ہوگی، ارننگ ناجائز نہیں ہے، بلکہ ارننگ تو ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے، تو ارننگ حلال نہیں ہے، لیکن اس عورت کو آنے کا گناہ ہوگا کیونکہ عورت پہ پردہ کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت مکمل پردے میں آ رہی ہے تو جوان عورت کے لیے چونکہ آواز میں اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لوگوں کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، اس عمل کو عورت کو روکا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بہرحال یہ عمل ناپسندیدہ ہے شریعت کی روشنی میں، اور فتنے کی وجہ سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اس عورت کو منع کیا جائے گا۔ اور اگر ایجڈ ہے تو اور کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اس میں تو پھر جائز ہے، گناہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ جو بعض لوگ بہت ہی حیا کے خلاف مسائل پوچھتے ہیں، تو میں حیا کے خلاف مسئلہ پوچھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں وہ انفرادی طور پہ پوچھیں۔ عام طور پر میں 5 سے 6 کے درمیان شام کو کال ریسیو کرتا ہوں، تو وہ پھر اسی طرح کھلے عام جو ہے نا وہ ریکارڈنگ اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ گھروں میں سب اجتماعی سطح پہ بھی میری یہ چینل سن رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، تو بیٹیاں باپ کے سامنے اس طرح حیا سوز مسائل سنیں، یہ پھر حیا اور شرم کے خلاف ہے۔ تو وہ الگ، وہ ٹھیک ہے شریعت کے مسائل میں حیا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ایک ایسے طریقے سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں انفرادی طور پر، تو پھر کھلے عام وہ مسائل پوچھیں جس میں جو حیا کے خلاف نہ ہو۔ تو میں مسئلہ پوچھنے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ اسی طرح چینل پہ کہہ دیا کہ بھائی حیا کے خلاف مسائل نہ پوچھے، تو لوگوں نے کہا پھر وہ مسائل ہمیں پتہ کیسے چلیں گے؟ تو بھائی وہ مسائل ایسے پتہ چلیں گے کہ آپ
اپنے کسی قریبی عالم سے پوچھ لیں، یا انفرادی طور پر میری کال اگر لگ جاتی ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. لیکن کھلے عام اس طرح جو ہے نا وہ مسائل پوچھنا، اس میں گھروں میں خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بعض دفعہ، وہ پھر مناسب نہیں ہوتا. میرے چینلوں کا، میرے بیانات کا لوگوں نے بڑا غلط استعمال کیے. بہت سے ایسے کلپ نکال کے نا اس پہ بڑے حیا سوز ان کے عنوانات لگا کے ان کو پھیلایا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب یہ عنوان لگا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے چینل پہ اپنے قبضہ کیا ہے، اپنے چینل کو خود بنایا تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے، اور الحمدللہ اس کے بعد کافی حد تک یہ معاملہ کنٹرول ہوا ہے. بینک کے گارڈ کی تنخواہ کا حکم. میں نے سنا ہے کہ آج کل جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے ہمیں عنوان کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ جاسیہ پڑھنا وبا دور کرنے کے لیے، یہ ہے اصل میں عنوان. میں نے سنا ہے کہ آج کل کی جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے بعض سورہ جاسیہ بآواز بلند پڑھنی چاہیے. کیا یہ بات درست ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے. کوئی میرے علم میں اس کی دلیل نہیں ہے، ایسا ہی بات ہے. پڑھیں. سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کریں جو اصل چیز ہے، اور دوسرا احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور کچھ پڑھنا ہے تو قرآن مجید کی مشہور دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. سسرال میں جھاڑو پونچھا لگانا اور برتن دھونا، سب گھر والوں کی خدمت کرنا. یہ کسی تپی ہوئی بہو نے پوچھا ہے. میرے ابو نے رشتہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹیوں نے نہ کبھی گھر میں جھاڑو دی نہ کبھی کپڑے دھوئے. ہم لوگوں نے گھر میں صرف کھانا بنایا ہے، وہ بھی اگر زیادہ مہمان ہو تو باہر سے آتا ہے. یعنی ہم نے گھر میں کھانا بنایا صرف ابا اماں وغیرہ وغیرہ کے لیے، باقی زیادہ مہمان آتے تو باہر سے کھانا آتا تھا. تو ہمارے گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں. اچھا، گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں، یعنی نوکر چاکر رکھے ہوئے، لینڈ لارڈ فیملی ہے. اب یہاں سسرال میں یہ رواج ہے کہ گاڑی میں سامان عورتیں رکھیں گی، گاڑی سے سامان خواتین نکالیں گی، گاڑی عورت صاف کرے گی، یہاں تک کہ بہو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے سارے اوپر کے 6-7 بہن بھائیوں کے کام بھی کرے گی. جھاڑو لگانا، پونچھا لگانا، برتن دھونا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سب کی استری کرنا. اگر کسی کام سے منع کروں تو اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ رشتہ کرتے وقت انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم کوئی کام نہیں کروائیں گے، یہ سارے کام کرنا میری استطاعت سے باہر ہے. اس صورت میں کیا کروں؟ ایک بندی. دیکھیں، اصولی طور پر تو عورت کے ذمے ہے کہ وہ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک عورت اپنے 6-8 نندوں کے دیور اور نندوں کے کپڑے دھوئے، یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر. کم از کم اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کی خدمت اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی، یہ اس پر اخلاقاً لازم ہے. اور جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، سب مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک دن سب کے لیے کسی ایک نے کھانا بنا دیا تو دوسرے ٹائم پہ دوسری بہو نے سب کے لیے کھانا پکا دیا. تو یہ سب مل جل کے، جیسے ہم سفر میں جب جاتے ہیں نا تو کام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تبلیغی جماعت میں آپ دیکھ لیں نا 10 لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک کا کام ہوتا ہے بھائی کمرہ صاف کر دو، ایک کا کام ہوتا ہے بھائی ٹماٹر لے آؤ، ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ آلو چھیل دو، ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ کھانا پکا دو. باریاں تقسیم ہوتی ہیں. اب اس میں کوئی تبلیغ والا یہ کہے کہ میرے ذمے کام نہیں ہے، یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تبلیغ میں نکل کے کام بھی کرنا پڑے گا، ہم تو تبلیغ کے لیے نکلے. یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب اکٹھے رہتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی لڑکی رخصت ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو ظاہر ہے گھر میں کچھ تو کام ہوتے ہیں نا، تو وہ باہر کے کام مرد کے ذمے ہوتے ہیں اور گھر کے کام عورت کے ذمے ہوتے ہیں. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی نے حکم دیا گھر کے کام آپ کرو گی، باہر کے کاموں کے بارے میں حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کریں گے. تو دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، مرد بھی عورت بھی. تو نارملی تو متوسط گھرانوں میں یہی ہوتا ہے، اور یہ بہو پر اتنی خدمت بہو کے اوپر لازم ہے شریعت میں کہ وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ گھر کے فرد کی طرح رہے. جیسے سب خدمت کر رہے ہیں تو ویسے خدمت کرے. لیکن اس میں اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالنا کہ چلو ٹھیک ہے کبھی اجتماعی کھانا اس نے بنا لیا، کبھی کسی اور نے بنا لیا، یہ کہ اب اکلوتی بہو ہے، اب وہ جناب روزانہ 6 دیوروں کے کھانے پکا رہی ہے صبح دوپہر شام، تو یہ ظلم ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ اجتماعی جب رہتے ہیں تو اجتماعی میں سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی پہ سارا بوجھ ڈال دیا جائے. جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ اب تبلیغ جماعت میں نکلتے ہیں تو ایک ہی آدمی پہ سارا بوجھ ڈال دیا جائے. یہ کوئی بھی پکنک کے لیے، تفریح کے لیے جب سب لوگ اکٹھے نکلتے ہیں تو سب کام ایک دوسرے میں ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہو پہ اتنا بوجھ ڈال دینا کہ وہ ہر ایک کے کھانے بنائے گی، ہر ایک کے کپڑے دھوئے گی، یہ تو بالکل ہی غلط ہے. دیور کو چاہیے کہ بھائی اپنے کام خود کر لیا کرو. اگر وہ بھابھی اپنی خوشی سے کر دے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ خود کیا کرو، اس کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو. نندوں کو تو چاہیے، وہ تو خود خاتون ہیں، ان کے تو ذمہ ہے کہ وہ خود اپنے کام خود کریں. وہ
اور اگر کسی وقت بھابھی سارے نندوں کے کام کر لے تو پھر کوئی نند بھی بھابھیوں کے کام کرے, وہ ڈیوائڈ کریں پھر کام. تو نارملی تو شریعت کا بھی یہی حکم ہے, عرف میں بھی یہی چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی کسی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہے, بعض مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, لڑکیاں گھروں کے کام نہیں کرتی, اونچے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں, مالدار لڑکیاں ہوتی ہیں, تو پھر فقہا نے یہ بات واضح کی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس لڑکی سے جس کو آپ ایسے خاندان سے لے کر آ رہے ہیں اس سے آپ گھر کے کام نہیں لے سکتے, پھر شریعت میں اس لڑکی پر واجب نہیں ہے. تو اگر واقعی آپ اتنے لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, ڈرائیور ہوتے ہیں, اور یہ گھر میں کھانا صرف آپ لوگ بناتے تھے, باقی سارے کام نوکر چاکر سے لیے جاتے تھے, اور آپ کے والد نے کمال یہ کہ پہلے بتا بھی دیا کہ بھئی ہمارے گھر کا اسٹینڈرڈ یہ ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی, ہم نوکر چاکر سے کام لیتے ہیں. تو اگر اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. ظاہر ہے پیسہ اللہ جب دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کے اثرات اس پہ نظر آئیں. تو اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی اور اس بیس پر اس نے ملازم رکھ لی ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے گھر میں ملازم ہیں اور آپ لوگ پوچھا ووچھا نہیں لگاتے تھے, گھر میں رواج نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں, دولت ہے اللہ نے اہل ثروت میں بنایا ہے, تو پھر آپ کے سسرال کے لیے اس طرح کے کام آپ سے لینا یہ جائز نہیں ہے, یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا. بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی لڑکی اگر ایسے مالدار گھرانے سے جہاں خادم تھے تو الٹا شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے, کیونکہ وہ خود کام کی عادی نہیں ہے, ایسے لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور خاص طور پر یہ گھر کے باہر کے کام کے گاڑی کا سامان بھی بیوی بیگم اٹھا کے گھر میں لے کے جائے گی, یہ تو ویسے ہی غیرت کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے. یہ کام تو غریب گھرانوں میں بھی مرد خود کر رہے ہوتے ہیں, غریب گھرانوں میں بھی یہ کام مرد خود کرتے ہیں. گھر کے باہر کے یہ تو باہر میں آتا ہے نا, گاڑی تو باہر ہوتی ہے, یا چلے گاڑی گیریج میں آ چکی ہے تو بھی ویٹ اٹھانے والے جتنے کام ہیں, وزن والے کام ہیں, وہ اکثر مرد کرتے ہیں, وہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی. تو اس لیے اگر آپ لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو پھر شوہر کے لیے آپ سے پوچھا لگوانا, جھاڑو لگوانا اور برتن دھلوانا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے. اس خاص کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کی ساری بہویں بالکل اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں کہ کوئی لازم نہیں ہے. تو بہت ہی کوئی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نارملی تو یہ سب چیزیں سب کر رہے ہوتے ہیں اور سب پر اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. تو پھر آپ کے شوہر آپ پہ ظلم کر رہے ہیں تو باقی کریں کیا, اپنے شوہر کو یہ مسئلہ بتا دیں. فتویٰ بھی لے سکتی ہیں آپ جامع رشید سے یا بنوری ٹاؤن سے یا دارالعلوم کرنگی سے کہ بھئی ایک میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے تو کیا میرا شوہر میرے لیے خدمت لے سکتے ہیں, تو فتویٰ ان کو دکھا دیں. شوہر میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گی بات, خوف نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس تو یہ کام کرتی نہیں ہے. پھر آج کل یہ کام بس پھر کیا کرنا ہے آپ نے, یہ آپ جانے, آپ کے گھر والے جانے. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا آپ. دوسرا ایک اور مسئلہ, ابھی ایک نیا مسئلہ, کیونکہ فوراً جب فتنہ ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے خلاف بولنا شروع کر دو تو دب جاتا ہے. نیا مسئلہ بھی آج کل کھڑا ہو گیا ہے. بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے, ان کی اطاعت کا حکم نہیں. کمنٹس میں نیچے ماشاءاللہ ویل ڈن, یہ ہیں صحیح محقق, یہ ہیں صحیح اسکالر, یہ ہوتے ہیں. بھئی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, اطاعت کا حکم نہیں ہے. اتنی شدید وعید ہے نا. نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر, کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے, تو اس میں آپ نے حقوق الوالدین, حقوق نافرمانی کو کہتے ہیں, والدین کی نافرمانی. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں, گورا بنا دیں, نہ باپ کا پتہ نہ, ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو, ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, یہ اچھا سلوک ہے. وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے, سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں, کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں, جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, ابا کہہ رہے نہیں تو تاجر بنے گا, زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو, تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے. بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے, ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا, آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں, آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو, والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہو. آپ سفر کرنا چاہتے ہو, والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو, جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے. تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی
حق ہے, اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے, یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے حکم مسلط کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی, بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے, آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں. یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے, اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے, کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا, اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا, کوئی حکم دیا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعاً آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں اس کی پکار کا جواب دیں. اتنی شدید تاکیدات ہیں. اور ایک اسکالر صاحب نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا, ممی ڈیڈی, دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا, آج مجھے لگ رہا ہے اس میں محسوس سا ہو رہا ہے مجھے. مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں. دیکھو انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو بالکل کافر, جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام کو, تو اس کو تو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو مسلمان ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ماڈرن مسلمان, جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے, بچپن میں ختنیں ہو گئی تھی ان کی, اور ابا اماں مسلمان تھے, تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے, اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے, اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. کہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا, وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا, دنیا چھوڑ دوں گا, اسلام نہیں چھوڑوں گا. اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے. بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا, جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے, مزہ چکھ لے, کہاں چھوڑے گا. لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے, رہے وہ یورپ میں, امریکہ میں, گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف, تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے. ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں. گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے, ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے, باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے, وائف کی ٹینشن بھی نہیں, اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے. ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے, غفار سے بھی ہو سکتا ہے. انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں, وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے, اگر انہوں نے کہا سب سیٹ ہے. تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا, ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کمبختو تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی. بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ. وہ مصیبت یہ ہے کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا, بریک اپ کرو گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. تو اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر رہے ہوتے. تو کون کرے گا, پاگل تھوڑی ہیں وہ. خیر, تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو ڈیفنس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو سارے مسلمان نہیں, یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں, نہ ہم ماں کو پوچھتے ہیں, نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے, تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں, ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا, ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, یہ میرا ظرف ہے, اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو یہ مولوی کو دیکھو, یہ مولوی کو دیکھو, تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی. کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے؟ اللہ کی مرضی. اللہ سے لڑو جا کے. اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مہنچو کو بنا دیا, اب کیا کریں. خیر, آپ کو ماننا پڑے گا میں ماتحت ہوں, بس چھوڑ دو اسلام. کس نے کہا ہے بھائی اسلام کو چینج نہیں کرو, اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے گورے سے شادی کرنی ہے, مجھے نیلسن چاہیے, جمشید نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے, نیلسن. اور کیا ہوتا ہے, مائیکل چاہیے, مجھے مائیکل. میکائل نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے, مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا, وہاں آزادی ہے بھائی, کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو, ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے, کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے, اسے عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں, ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے, اور جب جمشید کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ اسلام نہیں مانتا. خیر,
اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی ہے. تو یا تو پورے ادھر کو ہو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ملا نظر آئیں گے, بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے, لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو, ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار, انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے, ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا, دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ ہی نماز کی جگہ ہیں کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے بھی مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں, تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی, تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ, لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں. تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ؟ اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق, عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے, ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں, وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف با اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو, ویسٹرن تہذیب ہو, اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں؟ قرآن و سنت کا, تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے, تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا, میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ, لیکن سنا دیتے ہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں بتا رہا ہوں, وہ بار بار کہتا ہوں نا, ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. تو ایک دن کھانا نہیں تھا گھر میں, بیگم سے انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لے. تو بیگم نے کہا بھائی مرغی تو آپ چوری, تو آپ خود اتنے بیانات کر چکے ہو کہ چوری اسلام میں حرام ہے. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کا بھی تو ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ یار میں اتنے بیانات کر چکا ہوں, غلط ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے حاشیہ نکال لیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو, ہم مرغی نہیں کھائیں گے, شوربے سے روٹی لگا کے کھائیں گے. چوری کی مرغی نہیں کھائیں گے ہم روٹی کس سے کھائیں گے؟ شوربے سے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جب حرام ہے تو ہم حرام کھائیں گے. اپنے دل کو تھوڑی تسلی دینی پڑتی ہے انسان کو, غلط کام کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں, جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا وہ تسلیاں نہیں دیتا, لیکن تھوڑا سا ضمیر زندہ ہو تو کہیں سے گنجائش سے نکال رہا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب تھے, وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی شوربے سے لگا لیں گے, بوٹیاں نہیں کھائیں گے, حرام تو بوٹیاں ہے نا. تو بیگم جب شوربہ یوں کر کے دیکھچی یوں کر کے نکال رہی ہے اور بوٹیاں چمچ سے پیچھے کر رہی ہے, تو مولوی صاحب نے بولا کہ چمچ کا استعمال مت کرو, جو خود سے آئے اسے آنے دو, جو بوٹی خود سے آئے اسے آنے. بالکل یہی کام ہمارے جو پوش علاقے ہیں, مالدار علاقے ہیں, وہاں کے رہنے والے برگر فیملیوں کے پیرنٹس اور برگر فیملیوں کے بچیز یہ کام کر رہے ہیں. برگر فیملی تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں, ان کے بچیز ہوتے ہیں. بچیز حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے, ایک آدھ سے زیادہ ان کے ہوتے نہیں ہیں. تو بچیز یہ لوگ یہ کام کر, تو ان کو چاہیے پھر ایسا اسکالر جو کم از کم مفتی طارق مسعود کے ٹریک پہ بالکل اس سے 180 ڈگری پہ ہو. ہمیں تو بالکل ہی کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں نا, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ مولانا, تو ہم تو کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو پھر ایسا اسکالر چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم داڑھی بھی نہ رکھیں, ہم ملا لگیں گے دیکھنے میں, اور ساس بہو کی خدمت, اوہو کیا عذاب ہے یار. اپنے ماں باپ کی ہوئی نہیں ہم سے, جو سگے فادر اور سگی مدر ہیں, یہ تو فادر ان لا اور مدر ان لا ہے, یہ کیا لگتے ہیں ہمارے. ہسبینڈ کی نہیں کر رہی, وہ ساس کی کھاں سے کرے گی یار. جس کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہسبینڈ کی خدمت لازم ہے, وہ ساس سسر کی کہاں کرے گی. تو ان کو جب ایسے اسکالر ملتے ہیں نا کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, عورت پہ گھر کے کام کاج لازم نہیں ہے, اور اب نیا لیٹسٹ بالکل فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت بھی لازم, بولو نہیں, بس اچھا سلوک ہے. ابے اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی لازم ہے یار, غفار بھائی سے بھی لازم ہے, جمشید سے بھی لازم ہے, ہندو سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے ہمیں, سکھوں سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے. ماں اور باپ صرف اچھا ہی رہ گیا کیا؟ اصل ہے اطاعت, فرما برداری. تو اب ایسے لبرل انٹیوں کو اور لبرل انٹوں کو کیا چاہیے؟ ایسے اسکالر چاہیے جو آپ کو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیں. تو پھر وہ ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کی خدمت لازم, نہ اس کی خدمت لازم, نہ فلانے کی خدمت لازم. ہر آدمی انڈیویجول ہے, آزاد ہے, ہر آدمی کی اپنی لائف ہے. اور یہ بھی سود بھی حلال ہو گیا, بوسوں نے تو سود کو حلال کر دیا, یہ والا سود حرام نہیں ہے, یہ والا حرام ہے. عجیب ڈرامے بازیاں کر کے, اور کیا
کتنا کچھ دین میں تحریف ہو رہی ہے نا, اتنی تحریف. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے, صحیح ٹائم پہ مجھے تو نے مولوی بنا دیا, ورنہ ہم بھی کھسکے بھی ہوتے. میں اگر مولانا نہ بنتا نا, مولانا کا مطلب پراپر وے میں دین کا علم حاصل نہ کرتا نا, جو صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے, تو میں بھی ایسا کھسک جاتا نا ان فتنوں میں. اور پھر میرے پاس ٹوٹی پھوٹی لیکنگ پاور بھی ہے, تو بھائی ویڈیو نہ بنایا کرے نا بار بار. وہ پھر گارڈ ادھر متوجہ ہوتا ہے, سب کی طبیعت. جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے صرف نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں, باقی نہ بنائے. پھر کوئی نہ کوئی کیمرہ نکال کے بنا رہا ہوتا ہے, سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. تو میں اگر پراپر وے میں میرے بھائی ٹوٹا پھوٹا علم حاصل نہ کیا ہوتا نا, تو پھر ہم بھی اوٹ پٹانگ قسم کی کبھی کیا فتوا کو ٹھوکتے رہو بیٹھ کے, پھینکتے رہو ٹھوکتے رہو. اور اتنے گھروں میں فسادات ہوئے ہیں نا, اتنے گھروں میں فساد اس فتوے کے نتیجے میں کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. اتنی بہویں باغی ہوئی ہیں, گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو. گھر کچھ تو سوچو بات کرنے سے پہلے. آپ کی ماں اگر آپ کی بیوی سے پانی مانگتی ہے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہہ دے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, تو ماں کی 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی گھر کے اندر, 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی اس کیا اس کے دل پہ چھرے نہیں چلیں گے؟ باپ کہہ رہا ہے اپنی بہو سے کہ بیٹا مجھے روٹی پکا دو, میں بھوک لگ رہی ہے, مجھے نہیں پکانا آتی, تم فارغ بیٹھی ہو پکا دو. وہ کہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, میں نہیں پکا رہی. پھینک تو بس کچھ بھی پھینک. پتہ نہیں یہ لوگ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. جو اسکالر فتویٰ دینا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کو بولا کہ سب سے پہلے یہ فتویٰ اپنی بیوی کو سکھایا کرو کہ تم پر لازم نہیں ہے. میری ماں بولے نا چائے بناؤ, تم پر لازم نہیں ہے, اور میرا کلک چلا دینا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت مجھ پر لازم بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے, ہاں ظلم بہرحال ظلم ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بعض ساسوں نے بہوؤں کا نچوڑ دیا ہے بالکل, نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے سونے کا ٹائم کیا ہے, نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کی طبیعت کیا ہے. تو ماسی نہیں ہے وہ, بہرحال اس کو ایسا غلام بنا لینا کہ ماسی میں اور بہو میں فرق ختم ہو جائے, غلط ہے. لیکن جب بھی اجتماعی سطح پہ رہا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے, خیال کیا جاتا ہے. آج ایک صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہیں بیان سن لیا کہ گھر سنبھالنا جو ہے, یعنی گھر میں انتظام گھر کا کرنا, یہ ہم عورت کے ذمہ نہیں ہے. کھلا ہو رہا ہے, پلا ہو رہا ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی, سارا جو میرے ذمہ نہیں ہے, آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ماسی رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے, وہ ایک آدھ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, تو کچھ کیا ذمہ ہے بھائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ذمہ لگایا کہ گھر سنبھالنا کس کے ذمہ ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ذمہ. سیدہ فاطمہ سے بڑی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ اور حضرت علی کے ذمہ لگایا گھر کے باہر کا کام کس کے ذمہ ہے؟ آپ کے ذمہ. ہاں یہ بات الگ ہے, فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار گھرانے سے ہو, بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے جن کے گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے, اب آپ رائل فیملی کی کسی شہزادی سے شادی کر کے گھر لے آئیں, پھر تھوڑی وہ کھانا پکائے گی, کیونکہ قرآن نے کہا ہے عاشروہن بالمعروف, معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلو. تو معروف طریقہ ہر قوم کا, ہر کلچر کا الگ ہوتا ہے. بہت مالدار گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, اس کو یہ رائٹ پورا شریعت نے دیا ہے کہ وہ کام کاج سے انکار کر دے. لیکن نارمل جو لوگ, زیادہ تر لوگ متوسط گھرانوں کے ہوتے ہیں, درمیانے گھرانوں کے ہوتے ہیں, وہاں کے لیے یہی حکم ہے بھائی, جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں آپ تھی تو اب یہاں گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے شوہر کو اللہ نے مال دیا تو وہ ماسی وغیرہ کا بھی انتظام کرے, نہیں دیا تو ہمارے ذمہ ہے بھائی, یہ تم نے سنبھالنا ہے گھر. تو بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی مالدار ہیں جن کے گھروں میں رواج ہی نہیں تھا نوکر چاکر میں. ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں عورتیں سارا زندگی کپڑے بھی کبھی استری نہیں کیے ہوتے انہوں نے, بہت رائل فیملی سے ہے, وہ بہت کسی وزیر کی بیٹی ہے, کروڑ پتی لوگوں سے اس کا تعلق ہے, خاندان سے تعلق ہے, تو اس میں ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر وہ وہی اس نے کہا گھر میں بھی کبھی تو بہت ہی اونچے ہیں نا, لیکن اتنے اونچے خاندانوں میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا. نارمل لوگ تو یہی ہیں کہ جو جیسے نارمل چل رہے ہیں, اسکالر ان میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ عورت کے ذمہ گھر کا کام نہیں ہے. جی پاگل بنا ہے یار. ایک اسکالر نے فتویٰ دیا کہ عورت اگر جاب کرنا چاہے تو شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے. انہی اسکالر نے یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ اس کے ذمہ گھر کے کام کاج نہیں ہے. تو سب لوگ تو اپریشیٹ کر رہے تھے, خاص طور پہ خواتین بہت اپریشیٹ کر دی. کسی عقل مند نیچے لکھا ہوا تھا پھر اس کے ذمہ ہے کیا آپ یہ بتا دیں, خالی کائنڈلی آپ یہ بتا دیں اس کے ذمہ ہے, یہ بحث ہی چھوڑنے کے. تو ایسے اسکالر سے آپ صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ اسلام میں ناجائز کیا کیا ہے, اس کی لسٹ پیش کر دیں. ناجائز کیا کیا ہے کائنڈلی ہمیں صرف وہ بتا دیں, تو 2-4 چیزیں کوئی ناجائز رہ گئی ہیں تو وہ بتا دیں, بس ہم اس کو فالو کر لیں گے. تو اس لیے ماڈرن لوگوں کا ایک الگ ٹائپ کا اسلام ہوتا ہے, ان کو گنجائشیں چاہیے,
میرے بھائی ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو نہیں بنانا، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی خواہشات کے مطابق لانا ہے، اپنے آپ کو لانا پڑے گا تو اللہ مانے گا، ورنہ اللہ کہے گا پھر کلچر اور یہ سب چیزیں جاؤ خود ہی بھگتو ان کو، میرے پاس تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ ہمارے شاگرد ہیں نا مختلف علاقوں کے، کے پی کے بھی، بلوچستان کے بھی، پنجاب کے بھی، سندھ کے بھی، ہر طرح کے شاگرد آتے ہیں ہمارے پاس۔ مدرسوں میں پڑھانے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم سے آپ کا مضبوط ریلیشن ہو جاتا ہے، ہر جگہ، میں پاکستان میں کہیں بھی جاؤں ہر شہر میں درجنوں شاگرد ہیں الحمدللہ، تو کہیں بھی آدمی جا کے رہ سکتا ہے۔ پھر ہمارے اساتذہ بھی ہیں ہر شہر میں، پھر ہر قوم میں ہمارے ٹیچر بھی ہیں، میرے ٹیچروں میں بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، تو اس لیے ہمارے مدرسوں میں قوم پرستی نہیں ہوتی، اللہ کا ہم کر ہی نہیں سکتے قوم پرست۔ ہم کسی قوم کے خلاف بولیں گے وہاں ہمارا استاذ نکلے گا، کوئی صحیح ہے نا، ٹیچر نکل آئے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب میرے طلبہ ہیں مختلف علاقوں کے، میں ان کو کوئی شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں استاد جی ہم لوگ کے علاقے میں ایسا نہیں ہو، ہم لوگ کا تو کلچر نہیں ہے، ہم لوگ کا تو ایسا ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ اس کلچر کو فالو کرو، اللہ جب قیامت کے دن آپ سے حساب و کتاب لے گا کہ میرا حکم یہ تھا جو میں نے قرآن میں بیان کیا، تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا لیکن ہمارا کلچر اس سے میچ نہیں کر رہا تھا، تو اگر اللہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پنجابیوں کے لیے نہیں تھا، میں اس میں یہ بتانا بھول گیا کہ پنجابی اس سے کیا ہے مستثنا، کیونکہ پنجابیوں کا کلچر یہ نہیں ہے، یا یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پٹھانوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ پٹھانوں کا کلچر اس سے ڈیفرنٹ ہے، اور یہ دوسرا جو میں نے حکم دیا یہ صرف سندھیوں کے لیے ہے، بلوچوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا کلچر اس سے میچ نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا پھر اللہ سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ مہاجروں کے لیے الگ قرآن نازل کر دے، پٹھانوں کے لیے الگ نازل کر دے، سندھیوں کے لیے بولو الگ نازل کر دے، بلوچوں کے لیے الگ نازل کر دے، انگریزوں کے لیے الگ، ڈیفنس والوں کے لیے الگ، اس میں یہ ہو کہ کسی پہ کسی کی بھی خدمت کسی بھی ٹائم پہ لازم نہیں، کچھ بھی حرام تو ہے ہی نہیں، موسیقی بھی حلال ہے، ناچ گانا بھی حلال ہے، اور شراب 2-3 ڈھکن جس میں نشہ نہ ہو، اس کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں نا لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کریں گے، تو ابھی فی الحال اسکالرز میں اتنی ہمت ہوئی نہیں ہے کہ شراب کو حلال کر دیں۔ عدنان یونس مان صحرا سے، کیا باتھ روم میں دوران وضو کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھنا چاہیے باتھ روم کی وجہ سے، ویسے بھی دوران وضو کلمہ شہادت پڑھنا کا ہمارے علم میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس بارے میں میرے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے کہ وضو کے دوران کلمہ شہادت پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ہو، ہاں وضو کے بعد پڑھیں۔ شزانہ خورشید، میری دوست رمضان میں اللہ کو پیاری ہو گئی تو کیا اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت ملے گی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے؟ اس بارے میں پہلی بات تو احادیث ضعیف ہیں، اور اگر ان کو صحیح مان بھی لیا جائے تو وہ صغیرہ گناہ سے متعلق ہوتی ہیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ویسے بھی الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید نے حساب و کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، ذرہ برابر گناہ ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا۔ تو حساب و کتاب سے متعلق اتنی احادیث اتنی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کا ہوگا۔ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ تو رمضان میں مرنا یقیناً ایک فضیلت کی موت ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ جو کچھ کرتے چلے جاؤ بس رمضان میں مر جاؤ تو سب اگلا پچھلا معاف ہو جاتا ہے، تو یہ نظریہ رکھنا بہرحال ٹھیک نہیں ہے، یہ تو قرآن کی نصوص اور دیگر احادیث کے بالکل خلاف ہوگا۔ مفتی صاحب، کیا گریبان کھول کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گریبان کھول کے بھی نماز جائز ہے، لیکن لباس کو عام ہیئت سے ہٹا کے نماز پڑھنا ٹھیک عمل نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں موڑ کے نماز پڑھنے سے منع کی ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ بھئی جو پراپر ڈریس ہے اسی میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جہاں گرمی ہو کوئی مسئلہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے یہ اس جو ہے نا جس طرح آستین موڑنے سے منع کیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو نارمل کپڑے کی حیت ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے، تو کپڑے کی نارمل حیت گریبان بند کرنا ہی ہوتا ہے، اس لیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ گریبان بند کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ کبھی گرمی لگ رہی ہے کوئی عذر ہے تو ایک الگ بات ہے۔ ڈاکٹر یاسین شکر گڑھ سے، میں نے بہت سارے مفتیان کرام سے سن کر میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹ پر انحصار کیا ہے، مگر کچھ اسلامک اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہودیوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کا طریقہ نکالا تھا، برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ یہ اسلامک اسکالرز کو تحقیق نہیں ہے، نہ ان کو سود کے وسائل کا پتہ ہے، نہ اسلام
बैंक इस्लामिक बैंकिंग का पता है, हर फील्ड में उसके माहिरीन का एतबार होता है। तो ये वो हीला नहीं है जो यहूदियों ने इख्तियार किया था हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने के लिए, ये वो हीला है जिसका हदीस में जिक्र है। वो क्या है कई बार मैं इस पर बता चुका हूँ। तो इसलिए आपको अगर किसी स्कॉलर को इख्तलाफ है तो इख्तलाफी मसले को एतदाल से बयान कर दे कि भाई मेरी राय में ये ठीक नहीं है, तो आवाम खुद फैसला कर लेगी कि भाई किसकी राय को फॉलो करना है, किसकी राय को फॉलो नहीं करना। तो हर फील्ड में उसके माहिरीन की राय का एतबार होता है। तो मैंने खुद क्योंकि पर्सनली मीज़ान बैंक के सारे मामलात को पढ़ा है, देखा है, और बड़े बड़े उलमा जिनमें ख़ास तौर पर हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं और भी बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने, और फिर ये मीज़ान बैंक का जो निज़ाम है ये तो बना के देने वाले ही उलमा देवबंद हैं, हमारे अकाबिर हैं, उलमा हैं जिन्होंने पूरा इस्लामी यानी जो निज़ाम है ना जो बना के दिया था सूद का ऑल्टरनेट, फिर पूरी दुनिया में उसी को नाफिज किया गया है। इसके असल बानी मुफ्ती रशीद अहमद साहब, अल्लामा यूसुफ बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये असल बानी है इस निज़ाम के। असल फतावा में पूरा वो मौजूद है कि सूदी निज़ाम का ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए। उसी ऑल्टरनेट को बड़े बड़े अकाबिर जो बड़े परहेजगार थे, वो कोई यहूदियों की तरह हीले करने वाले लोग नहीं थे, उन्होंने इसको सिस्टम को बनाया है और वो फिर इसका इम्प्लीमेंट हुआ है। तो किसी को अगर एतराज़ है तो एक इल्मी लिहाज से इश्काल लिख के भेज दे कि भाई मुझे मीज़ान बैंक की फला शिक पे एतराज़ है कि ये ठीक नहीं है, तो उस एतराज़ का जवाब दिया जाएगा और देते हैं उलमा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हर बात में बस हवाई एक बात कर देना कि ये कान इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो, एक ही बात है। ये वो दलील नहीं होती, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, इसको दलील नहीं कहते शरीयत में। दलील इसे कहते हैं आपको मीज़ान बैंक के या किसी भी इस्लामिक बैंक के किसी मामले पर, ट्रांजैक्शन पर एतराज़ है तो आप लिख के दें कि भाई इसमें तो मुझे सूद का है लग रहा है, ये देखो ये तो सूद है। तो उलमा उसका जवाब देंगे कि आपको लग रहा है हकीकत में ऐसा नहीं है। जैसे मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मीज़ान बैंक भी पेनल्टी लगा देता है, आप टाइम पे किस्तें जमा ना कराएं तो पेनल्टी लगाता है। तो लोग कहते हैं देखो ये तो सूद ही हो गया कि किस्तें आप टाइम पे जमा नहीं करा रहे तो आपसे इजाफी चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो वाकई अव्वल नज़र में ऐसा ही लगता है सूद है, लेकिन जब आप डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा भाई ये सूद इसलिए नहीं है कि मीज़ान बैंक के प्रॉफिट का हिस्सा ही नहीं है। ये मीज़ान बैंक या कोई भी इस्लामिक बैंक आपसे एग्रीमेंट करवाता है कि आपने किस्तें जमा नहीं कराई तो आप शरई तौर पर मजबूर हो गए सदका करने पर, तो सदका आप हमारे जरिए से करोगे तो इमाम मालिक के नज़दीक ये जायज़ है, सदका करोगे आप, तो वो चैरिटी होती भी है प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं है कि वो चैरिटी होती नहीं है। तो हमने देखा है कि वो चैरिटी में करोड़ों रुपए इस पेनल्टी की मद में जा रहे होते हैं। सूद तो वो होता है जो सूद जिसने आपको कर्जा दिया तो उससे प्रॉफिट वो उसके नफा का हिस्सा होता है, वो मालिक होता है उसका, फिर वो जो चाहे करे उससे। यहाँ बैंक मालिक ही नहीं होता, बैंक कहता है आपने चैरिटी करना हमारे जरिए से ताकि आप करें, आपको इसलिए इख्तियार नहीं दिया जा रहा, हो सकता है आप ना करें तो आपको सजा क्या मिलेगी, फिर तो कोई भी किस टाइम पे नहीं जमा कराएगा। तो कोई तो कानून ज़ाब्ते का पाबंद बना रहे हैं ताकि लोग टाइम पे किस्तें जमा कराएं। तो इस तरह हर जो भी कोई एतराज़ हो ना प्रॉपर, वो एतराज़ लिख के दिया जाए, फिर उसका जवाब दिया जाएगा। हवाई बात करना ये ठीक नहीं। और बहुत से कोई एतराज़ात के जवाब दे दिए हैं, वो फिर भी उसी पे डटे हुए हैं, तो अब जाहिर है फिर उसका कोई हल नहीं है। तो उसमें ये कहा जाएगा ठीक है जी आपका इख्तलाफ है, तो किसी मसले में उलमा का इख्तलाफ हो सकता है, तो फिर आवाम की फर्ज ये है कि जिसकी राय पर ज्यादा एतमाद हो वो उसको फॉलो करे और दूसरे को बुरा भला ना कहे। शहजादी गजल, मुफ्ती साहब बेटी का इशाल नाम रखना कैसा है? पता नहीं ये कहाँ से आया इशाल नाम, मेरे इल्म में इसकी कोई वो नहीं है, अरबी नाम तो है नहीं है, कहाँ का है वल्लाहु आलम। कामरान साहब कहते हैं मैं कंपनी में फर्स्ट एड की जॉब करता हूँ, जब हमारी नाइट ड्यूटी होती है तो कभी नींद की वजह से हम सो जाते हैं, तो हमारी सैलरी में क्या हराम शामिल होगा? यानी नींद की वजह से सो जाते हैं तो हराम शामिल होगा? नहीं भाई, आप जागने की कोशिश करें, खुद ब खुद आंख लग जाती है तो एक अलग बात है, लेकिन जैसे ही किसी को फर्स्ट एड की जरूरत हो तो आपकी आंख खुल जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मर जाए और आप सोते ही रहें। तो ड्यूटी के दौरान आंख लग जाना गलत अमल है, लेकिन इससे ड्यूटी हराम नहीं हो जाती। तो काम अगर आप कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप काम अगर कर देते हैं तो ठीक है। बिलाल खान कहते हैं अगर सफ़र में नमाज क़ज़ा हो गई हो तो वापस आकर क़ज़ा कसर पड़ेगा या पूरी कसर पड़ेगा? लेकिन सफ़र में नमाज क़ज़ा करना भी गुनाह कबीरा है, अल्लाह ने 4 की 2 इसीलिए तो किया कि क़ज़ा ना हो। अजहर रशीद भोपाल इंडिया से, क्या क़ज़ा नमाजों में सिर्फ फ़र्ज पढ़ेंगे या सुन्नत भी? सिर्फ फ़र्ज पढ़ेंगे और वितर भी। नौमान खान, मुझसे बार बार गीबत होती रहती है और मुझे सामने वाले से बार बार माफ़ी मांगनी पड़ती है, क्या मैं सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांग सकता हूँ? जिसकी गीबत की है उससे माफ़ी मांगना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके दिल में नफरत पैदा होगी कि पता नहीं तुमने क्या उसकी गीबत की है, वो पूछेगा क्या बुराई की है मेरी आपने, और मसाइल खड़े होंगे। तो बस गीबत कर ली तो बस तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से माफ़ी मांगे, और उसको जाके ना बताएं कि मैंने तुम्हारी गीबत की है तो माफ़ कर दो, वो बोलेगा पता नहीं क्या बोला है मेरे बारे में इसमें।
और नफरत पैदा होगी, इससे बढ़ेगी नफरत। नसीम अकरम, अगर हनफी ने वितर 1 रकत और 3 रकतें पढ़ ली तो क्या वितर दोहराने होंगे? जी हाँ, हमारे नज़दीक 1 रकत वितर जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आती थी, इस पे कई बार बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ कि ये जो हदीस में आता है ना, यूतिरु बिवाहिदतिन, 1 रकत वितर पढ़ते थे, तो इसका मतलब वितर पढ़ते नहीं थे, 2 रकत को 1 रकत के जरिए ताक बनाते थे। यूतिरु का माना ईतार, ईतार का माना जुफ्त को ताक बनाना, ये हमारी राय में इसका सही मतलब है। और इस बारे में बहुत सारी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वितर पढ़ते थे। तो जो जिसमें 1 का तस्करा है उसकी वो तावील की जाएगी जो जिससे वो तमाम हदीसों में तत्बीक हो जाए। हानिया हफीज, अगर बालों पर आयतल कुर्सी पढ़कर बेच दें तब भी गुनाह होगा? जी, इंसानी बालों की खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। जाहिश इदरीस, मुफ्ती साहब क्या नेक लोगों की उम्र में बरकत हो जाती है? जी बिल्कुल होती है, खास तौर पे जो रिश्तेदारी जोड़ते हैं उनकी उम्र में बुखारी की हदीस है कि बरकत होती है। मन अहब्बा युनसा लहू फी असरिही फलियसिल रहिमहू। सुहेल शेख इंडिया से, क्या जिस शख्स की गर्लफ्रेंड हो और वो नमाज का पाबंद भी ना हो वो इमामत करा सकता है? पागल आदमी को कभी भी मुसल्ले पे ना खड़ा करें आगे। कोई हो जाए खुद से और जमात उसके पीछे नमाज पढ़ लें तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन अपने इख्तियार से इस किस्म के फजूल लोगों को जो गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि इंसान में और गधे घोड़े में क्या यही तो फर्क है कि इंसान बीवी बना के रखता है, गधे घोड़े फिजिकल रिलेशन होता है, बीवी नहीं होती उनकी। तो जिस इमाम को गधे घोड़े का और इंसानों के का रिलेशन का फ़र्क ना पता हो तो उसको अपने इख्तियार से मुसल्ले पे खड़ा करना जायज़ नहीं है ऐसे फजूल आदमी को। बाकी हो जाए और हटा नहीं सकते हो और जमात निकलने का ख़तरा हो तो उसी गधे के पीछे नमाज पढ़ लें। है तो बहरहाल मोमिन, मुसलमानों में भी 2 किस्में, कुछ गधे होते हैं कुछ इंसान होते हैं, तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अपने इख्तियार से ऐसे फजूल आदमी को इमाम बनाना जायज़ नहीं है, किसी इंसान के बच्चे को इमाम बनाए। कराची से किसी ने पूछा है, मुफ्ती साहब काफ़ी दिनों से मेरी सास की तबीयत ख़राब है, मेरे शौहर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। एक दिन हमारे बेटे की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने अपने शौहर से कहा कि आप अपने भाई से कहें कि आज अम्मी को वो ले जाए, मगर उन्होंने मना कर दिया। यही बात मैंने अपनी नंद से कह दी तो उन्होंने सास को बताया और वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हो गई। मैंने इनसे माफ़ी मांग ली, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मैंने अपने शौहर से गलत कहा? बिल्कुल गलत कहा आपने। माँ और बेटे के मामलात में बिल्कुल टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इसका मतलब लोग गलत समझते हैं, सास भी गलत समझेगी। बहरहाल तौबा इस्तिग़फ़ार कर ली तो ठीक हो गया, कोई बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं कहा, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको दिल पे ले जाने की भी ज़रूरत नहीं, आइंदा थोड़ा एहतियात कर लें। मुफ्ती साहब, शौहर का बगैर बताए दूसरी शादी करना धोखे में आएगा या नहीं? बगैर बताए दूसरी शादी करना धोखे में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर बीवी समझदार हो उसको बता के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उसको एतमाद में लेके करें। लेकिन ज़ाहिर है ख़वातीन तो नहीं राज़ी होती इस पर, मर्द को ये ख़तरा होता है एन शादी में ही पिटूंगा मैं, दूल्हा बना हुआ हूँ। और मैंने देखे ऐसे, एक साहब दूल्हा बने हुए थे, पता चल गया और दूल्हा बनने के दौरान ही उनके साथ जो कुछ हुआ, उस ज़माने में कैमरे नहीं थे वरना मैं बता देता क्या हुआ। तो इसलिए फिर मर्द छुपा के कर रहा होता है कि बाद में बता दूंगा। हाँ, सारी ज़िंदगी छुपन छुपाई खेलना ये नामुनासिब अमल है, तो फिर बाद में बता देता है तो बाद में बता दे। अलबत्ता एक शादी हो चुकी हो फिर दूसरी बीवी से पहली शादी छुपा रहा है, ये यकीनन धोखे में आएगा, क्योंकि औरत ये समझ रही होती है कि इसके निकाह में तो कोई औरत नहीं है, ये बिल्कुल कंवारा है या बीवी लेस है। तो जब आप चलो पहली शादी जब हो रही थी उस वक्त तो आपके निकाह में कोई औरत ही नहीं थी ना, अब जब दूसरी हो रही है तो आपके निकाह में तो एक बीवी है, तो उस दूसरी बीवी को बताए बगैर दूसरी शादी कर लेना और उसको ये शो करना कि जैसे मेरे निकाह में कोई औरत ही नहीं है, ये बदतरीन धोखा है, बिल्कुल 100% गलत है ये। मरियम शाहजहां सादिकाबाद से, मुफ्ती साहब अपने आप को जादू से बचाने का इस्लामी तरीका बता दें। सूरह फलक सूरह नास पढ़ के रात को दम करें अपने ऊपर, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें रात को सोने से पहले, सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ लें, तो ये सब चीज़ें हदीस में आई हैं। और आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली आइदिन लाम्मा, ये पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह नहीं होगा जादू। बाकी ये उन्हीं पर होता है जो हर वक्त जादू जादू सोचते रहते हैं, जो जादूगरों को और रूहानी आमिलों को सुबह शाम बुरा भला कहते हैं, उन पे जिन चुड़ैल भूत कभी भी नहीं आते, ज़हन में रखिए। जिन चुड़ैल भूत उसी पे आएंगे जो आमिलों की अकीदत दिल में रखेगा। आजकल मुफ्ती साहब, जब मैं नाबालिग थी तब मेरे वालिद ने मुझसे बगैर पूछे मेरी मंगनी करा दी, फिर इस लड़के ने मुझसे बातचीत शुरू कर दी, आहिस्ता आहिस्ता हमारी लड़ाई होने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल नहीं बनती, अल्लाह का बड़ा फजल है। वो मुझ पर शक भी करता है, अस्तगफिरुल्लाह, हर चीज़ में रोक टोक करता है, पढ़ाई भी रुकवा दी। मैंने 6 साल बाद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। फिर मेरे लिए एक और लड़के ने पैगाम भेजा, वो भी मुझे
اور مجھے بھی پسند ہے، لیکن میرے ابو منگنی ختم کرنے پر راضی نہیں ہے اور نہ وہ لڑکا راضی ہے۔ میرے والد کہہ رہے ہیں کہ میں مر بھی جاؤں گا تب بھی رشتہ یہی ہوگا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں آج کے بعد تمہارا باپ نہیں ہوں، میں کیا کروں؟ رہنمائی فرمائیں۔ کیونکہ آپ نے شادی سے پہلے ہی رشتہ قائم کر لیا نا دوستی یاری کا، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ جہاں لڑکا لڑکی کا شادی سے پہلے فری ہو گئے تو بس شادی کے بعد گئے وہ، تو یہی ہوتا ہے جو ہوا ہے سب کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا ہے عام طور پر۔ ابا کو بتا دے ابا میں اس سے فری ہو گئی تھی، اس کے جو ہے نا یہ اس کے ایٹیٹیوڈ ہیں، تو اب کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ آپ کے ابا کو میں ہوتا تو آپ کے ابا کو سمجھا دیتا بھائی نہیں کرو یہاں شادی، تو اب اماں کو سمجھا دیں، شاید اماں ابا کو سمجھا دیں۔ جب اماں ابا کو سمجھائیں گی تو ابا کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہی کہہ سکتا ہوں میں، باقی میں تو آپ کے ابا سے لڑ نہیں سکتا، تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں۔ سمیر باقی جو اور بھی لوگوں سے مشورہ کر لیں جو آپ کے حالات جانتے ہیں یا اس لڑکے کے حالات جانتے ہیں، اس سے مشورہ کر لیں، لیکن جہاں شادی سے پہلے فری ہونے کا معمول ہوگا وہاں انجام یہی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، پہلے ہی پھڈے شروع ہو جاتے ہیں۔ سمیر خان جب میری وائف کو مینسز آ رہے ہوں تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیوں بھائی مینسز کا گھر میں نماز سے کیا تعلق ہے؟ عجیب آدمی ہو بھائی جان۔ سمیر خان کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ آپ سوال پورا کمپلیٹ لکھ کے بھیجیں۔ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ خواتین کی مینسز میں بہت شدید طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اتنی تو نہیں ہوتی کہ ایمرجنسی کوئی موت کا خطرہ ہو جائے، تو آپ سوال پورا پوچھیں کہ ان کو کیا عذر لاحق ہو سکتا ہے، پھر میں جواب دے سکتا ہوں۔ مفتی عیسیٰ فقہ حنفی کی اتباع زیادہ بہتر ہے یا سنت نبوی کی؟ یہ بالکل اس سوال ہی فضول ہے، یہ ایسے جیسے بخاری کی حدیث پہ چلیں یا نبی کی حدیث پہ چلیں۔ بھائی فقہ حنفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے جس کو مرتب کیا ہے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے۔ تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ حدیث کا ایک مطلب وہ جو ہماری کھوپڑی میں یا آج کل کے اسکالر کی کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ حدیث کا وہ مطلب جو ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد جو مجتہدین تھے جن کو آدھے سے زیادہ مسلمانوں نے فالو کیا ہے، ان کی سمجھ میں جو مطلب آ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو جب آپ کسی مخصوص فقہ کو فالو کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے پر مجتہد کی رائے کو فالو کرتے ہو، اپنی رائے کو قربان کر دیتے ہو اور مجتہد کی رائے کو لے لیتے ہو آپ، یہ مطلب ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اگر کسی پر حج یا عمرہ میں، وہ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے میں نے ایک دفعہ ایک شخص 3 طلاقیں دے کر آیا، میں نے فتویٰ دیا 3 ہو گئی، وہ کسی اہل حدیث کے پاس چلا گیا کہ 1 ہوتی ہیں، تو میں بھی چلا گیا ان اہل حدیث کے پاس کہ میں نے کہا آپ نے کیسے 3 کو 1 کہہ دیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں 1 شمار ہوتی تھی۔ میں نے کہا یہ حدیث کا یہ مطلب تو نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا دیکھو عبداللہ بن عباس نے فتویٰ دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ یعنی عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن عباس حدیث بیان بھی کر رہے ہیں اور وہ اس کا وہ مطلب نہیں بتا رہے جو آپ بتا رہے ہو، وہ تو کہہ رہے گھٹی 3 ہی ہوتی ہیں، آپ جواب میں کہہ رہے ہو کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ یعنی آپ نے تو نبی کا پڑھا ہے اور عبداللہ بن عباس نے تورات اور انجیل کا کلمہ پڑھا تھا، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، نبی کا نہیں پڑھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو یہ لفاظی ہوتی ہے، اصل بات یہی ہے کہ عبداللہ بن عباس نبی کی حدیثوں کو آپ سے زیادہ سمجھتے تھے، تو حدیث بیان کر کے بھی 3 طلاقوں کو 3 قرار دے رہے ہیں اور دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت بھی پیش کر رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ آپ جو حدیث پیش کر رہے ہو اس کا وہ مطلب نہیں ہے، آپ نے خود ایک مطلب بنا کے تھوپ دیا ہے پوری امت پہ، جو صحابہ اس مطلب کے قائل نہیں ہے، نہ صحابہ نہ تابعین۔ تو یہی ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کو کبھی حدیث کے مقابلے میں لے آتے ہیں، کبھی فقہ حنفی میں مفتہ بھی قول جو ہوگا نا جس پہ فتویٰ ہوگا وہ کبھی بھی قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں ہوگا۔ ہاں بعض اقوال ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، فقہ حنفی ہو یا شافعی ہو، وہ ضعیف قول ہوتے ہیں، ان پہ فتویٰ نہیں ہوتا، چاہے وہ مجتہد ہی کی طرف منسوب کیوں نہ ہو۔ تو جس قول پہ فتویٰ ہوتا ہے نا وہ قول ہوتا ہے قابل اتباع، وہ کبھی بھی قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں ہوتا، وہ دلائل کے لحاظ سے مضبوط قول ہوتا ہے، تبھی اس پہ فتویٰ ہوتا ہے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب اگر کسی پر حج یا عمرہ میں دم پڑ جائے اور ادا نہ کرے تو کیا گناہ ہے؟ بہت سخت گناہ ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم ہے اور کہ تم اللہ پر سزا نافذ کر رہے ہیں اور آپ وہ سزا نہیں نافذ کر رہے اپنے اوپر، تو آخرت میں پھر اللہ سزا تو دے گا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ سزا ہوگی۔ اشفاق احمد برازی کشمیر انڈیا سے فجر کے بعد سونا کہتا ہے اور فجر کے بعد گندے خواب کیوں آتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ فجر کے بعد سونا جائز ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اور فجر کی نماز رکھی اس لیے کہ تاکہ اس وقت اٹھ جاؤ، اس لیے نہیں رکھی کہ اٹھو اور پھر دوبارہ سو جاؤ، تو اٹھانے کے لیے تو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ، اور حدیث میں آتا ہے بورک لی امتی فی بکورہا، اللہ نے صبح کے وقتوں میں میری امت کے لیے برکت رکھی ہے۔ تو یہ میڈیکلی بھی سونے کا وقت نہیں ہے اور شرعی لحاظ سے بھی اس کو ناپسند کیا گیا ہے، اس میں بہت ساری روایات ہیں جس سے اس کی جو ہے ناجائز تو نہیں ہے، بہرحال ناپسندیدہ ہے،
उन रिवायात से और फजर की नमाज से ही पता चलता है। अल्लाह ने फजर रखी है, उठो उठो, अब हम क्या कर रहे हैं, उठ रहे हैं फिर दोबारा सो रहे हैं। तो ये हिकमतों के खिलाफ है और बहरहाल जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, लेकिन नापसंदीदा है। और अगर कोई उज़र हो, कोई मजबूरी हो, तो फिर नापसंदीदा भी नहीं है। मजबूरी के हकाम अलग होते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। दुनिया में जितनी भी अच्छी कौमें हैं, जो मिचोर कौमें हैं, वो सारी सुबह को जागती हैं। ये सिर्फ हमारे ऊपर ही एक अजीब सी नहुसत तारी हो चुकी है कि सारी कौम ही फजर के बाद सो रही होती है, रातों को लगे होते हैं मोबाइल पे। हाँ, कोई बहरहाल उज़र हो, मजबूरी हो, एक अलग बात है। बाकी फजर के बाद गंदे ख्वाब क्यों आते हैं, ये डॉक्टर से पूछें क्यों आ रहे हैं भाई। आपको आ रहे होंगे तो अल्लाह ना करे, उस सबको तो नहीं आते गंदे ख्वाब। बहरहाल आपको आ रहे हैं तो डॉक्टर से पूछें आप। उमर सैयद कश्मीर से 8 से 5 साल बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कुरान पर हाथ रखकर कसम ली थी कि तुम सिगरेट नहीं पियोगे, मगर अब मैं सिगरेट पीता हूँ, क्या मुझे गुनाह मिल रहा है? हाँ, सिगरेट पीने से कसम तोड़ने का गुनाह हो गया और कफारा अदा करें और सिगरेट छोड़ने की कोशिश करें। 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना। मुफ्ती साहब, अगर कई रोजे कज़ा हो तो कैसे अदा करें जब हमें पता भी ना हो कि कौन सा रोजा अदा किया है और कौन सा नहीं? जब कई रोजे कज़ा हो, रमजान के रोजे अगर हैं तो अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको, और आपको अंदाजा नहीं है तो मैं कैसे अंदाजा लगा के बताऊं? मुझे क्या पता कितनी उम्र से आप रोजे छोड़ रहे हैं। तो आप बहरहाल दिमाग लड़ाएं, कितने रमजान आए होंगे आपकी जिंदगी में, रमजान तो काउंट किए जा सकते हैं, उसमें अंदाजा लगा लें कितने रोजे छोड़ता रहा हूं, कितने रखता रहा हूं। तो गालिब गुमान पर अमल करें, एक तादाद मुतय्यन कर लें, फिर वो कज़ा आहिस्ता आहिस्ता कज़ा लौटाएं उसकी। मुफ्ती साहब, अगर ज़कात लेने वाले के पास इतनी रकम आ जाए कि निसाब को पहुंच जाए तो इसका क्या हुक्म है? हाँ, फिर उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, यही हुक्म है। इसी वजह से उलमा ने मसला बयान किया है कि किसी को इतनी ज़कात दे देना, इतना पैसा दे देना ज़कात में कि खुद वो मालदार हो जाए और खुद उसी पर ज़कात लाजिम हो जाए, तो ये नॉर्मली आम हालात में ये नामुनासिब है, मकरूह है, नापसंदीदा है। तो कोई वजह हो, कोई माकूल हो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली कोई शदीद ज़रूरत हो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली किसी को इतनी ज़कात देना नापसंदीदा अमल है जिससे वो खुद साहिब निसाब बन जाए। अच्छा भाई, अब आपके पास 40 करोड़ रुपए थे और आपकी ज़कात 1 करोड़ बन रही है, आपने एक ही गरीब को 1 करोड़ दे दिए, वही मालदार हो गया 1 करोड़ में। तो इसलिए बेहतर है कि उसको 1 करोड़ को डिवाइड कर दें, आप बहुत सारे गरीबों में दे दें। मुफ्ती साहब, जो जेवरात ससुराल की तरफ से बहू को मिलते हैं, इसकी ज़कात बहू कैसे अदा करेगी? वाह 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 वाह, बहू बाकी सारे काम कर सकती है, ज़कात नहीं अदा कर सकती। सास की हिबतें जब कर सकती है तो ज़कात भी अदा कर सकती है वो, क्योंकि वो जेवरात सास ससुर के पास रहते हैं और उनकी ज़कात भी अदा नहीं करते। इस सूरत में बहू क्या करे? बड़े अजीब से सास ससुर हैं, क्यों अपने बहू के जेवर अपने पास क्यों रखा हुआ है? देखें, बहू पर लाजिम है कि वो जेवर बेच के अदा करे। अगर नहीं, उसको सास ससुर उसको देते ही नहीं है तो फिर इसका मतलब वो बहू के इख्तियारात में ही नहीं है, तो ज़कात उस माल पे होती नहीं है जिसमें तसर्रुफ का आपको हक ही हासिल ना हो। तो अगर इस तरह से सास ससुर ने अपने पास रखी हुई है कि बहू को बोला तुम्हारा है, लेकिन दे ही नहीं रहे उसको, किसी भी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहे, ना उसको बेचने की इजाजत है, ना उसको बेच के ज़कात निकालने की इजाजत है, तो फिर इसका मतलब कि उसको तसर्रुफ का हक ही हासिल नहीं है, तो इसलिए फिर ऐसी सूरत में ज़कात नहीं है। लेकिन अगर वैसे ही अपने पास रखा हुआ है कि बहू ऐसा ना हो बेच बाच के खा जाए सब कुछ, एक हिफाजत के लिए रखा हुआ है और बहू जब चाहे पहन सकती है, शादी ब्याह में जा सकती है पहन के, और तो फिर उस पर बहू पर लाजिम है कि उसकी ज़कात दे। तो सास से बोले भाई मुझे दो, मैं उसकी ज़कात दूंगी, या फिर अपनी पॉकेट मनी में से निकाल के रखे, यानी पूरे साल जमा करे पॉकेट मनी में से, या अपने शोहर को बोले भाई तुम मेरी तरफ से ज़कात दे दो, तो कोई तदबीर इख्तियार करे वो। अच्छा भाई, रफीक शेख इंडिया से, क्या मस्जिद बनाते वक्त गैर मुस्लिमों को काम दे सकते हैं तब ताकि नमाजों के औकात में काम बंद ना करना पड़े और जुम्मा की नमाज के वक्त भी काम चलता रहे, मस्जिद का माली नुकसान भी ना हो? गैर मुस्लिम को भी मस्जिद की तामीर का काम दिया जा सकता है, लेकिन इस नीयत से देना ताकि नमाज में भी ये मुसलमान को देंगे तो नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ेगा, ये गैर अखलाकी हरकत है, नापसंदीदा, मकरूह है। अल्लाह बोलेगा तुम नमाजी को इसलिए ठेका नहीं दे रहे कि वो नमाज पढ़ता है और काम में हरज वाक़ होता है, और बना भी मस्जिद रहे ताकि नमाजें जिंदा हों, बहुत ही नामुनासिब सी हरकत है। वैसे गैर मुस्लिम को दे दें, लेकिन इस नीयत से ना दें कि मुसलमान को देंगे तो जुम्मे की नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ेगा वो, तो इससे काम में हरज होगा। इस नीयत से मुसलमान से काम छीन लेना ये बहुत गलत है। ऐसे तो किसी भी काम में आप फिर नमाजी को काम ही ना दें। अब बोले नमाजी चूंकि फिर नमाज कभी पढ़ता है तो मेरे काम में हरज होता है, तो बेनमाजियों को बुलाओ स्पेशल ऑर्डर पे, तो बहुत ही फजूल हरकत होगी। मुफ्ती साहब, मेरे पास 7.5 तोला सोना है जो मैंने 7 साल पहले खरीदा था और उसकी ज़कात नहीं दी थी, अब ज़कात का हिसाब कैसे होगा, तफसील से बता दें। ऐसे ही होगा,
7 साल में अंदाजा लगाए सोने की क्या क्या वैल्यू थी। एहतियात इसी में कि हर साल की वैल्यू निकालें और उसका 2.5% फिर आप दे दें, और अगले साल उस 2.5% को माइनस करके वैल्यू निकालें आप। तो इस तरह से आप दे दे सका। यकमुश्त देना जरूरी नहीं है, किस्तों में भी दे सकते हैं। अगर अभी इतने पैसे नहीं, थोड़े थोड़े करके दे दें। अजीम दुबई से, मैं दुबई में हूँ और उम्रा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन ने अभी तक उम्रा नहीं किया। क्या मैं इनसे पहले उम्रा कर सकता हूँ क्योंकि मैं दुबई में हूँ और मेरे लिए जाना आसान है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तुराब खान, टिकटॉक पर एक लड़की है जो नात और दुरूद शरीफ सुनाती है, हम इसे देखते हैं तो क्या इसे देखना जायज है? जबकि हमारे दिल में इसके लिए कुछ भी नहीं है। लड़कियों को चाहिए कि भाई वो अपने आप को छुपाएं। जवान लड़की के लिए अपने चेहरा जाहिर करना ये जायज नहीं है। तो फिर भी बिल्कुल बेपर्दा होने से बेहतर है कम से कम स्कार्फ तो ले, वो ये आखिरी दर्जा है। लेकिन बहरहाल जवान लड़की के लिए चेहरे को एक्सपोज करना, और खास तौर पर बड़ी बन ठन के आ रही होती है, ये ठीक अमल नहीं है, जायज अमल नहीं है। तो उसमें नात के सवाब का बजाय पर्दे का हुक्म ज्यादा सख्त है शरीयत में नात से। तो जिस नबी की मोहब्बत में नात पढ़ी जा रही है उस नबी का हुक्म है पर्दा, तो उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपको भी चाहिए ना देखें, मर्द दुनिया में चले गए हैं जो आप लड़कियों की नात ही सुन रहे हैं। तो अगर लड़कियों की नात सुननी है तो लड़कियों को सुनने दें, आप आदमियों की नात, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछों वाले जो आदमी होते हैं उनकी नात सुना करें आप, उसमें सिर्फ सवाब ही मिलेगा आपको। अब्दुल हफीज हैदराबाद से, अगर फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं कहा तो नमाज हो जाएगी? जी नमाज हो जाएगी, लेकिन अजान दोबारा लौटानी होगी। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, आजकल चूंकि 1 तोला सोने की कीमत बहरहाल 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज्यादा बनती है, तो क्या 1 तोला सोना जिसके पास हो इस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना, इनके रेट बराबर थे। अब बाद में बड़ा फर्क आया, फिर उलमा का इसमें इख्तलाफ हुआ कि असल मैयार 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी। तो दलाइल से भी हम अगर देखते हैं और एहतियात का पहलू को भी सामने रखते हैं तो उलमा ने 52.5 तोला चांदी को असल मैयार बनाया है। लिहाजा अब असल मैयार जो है ज़कात में, कुर्बानी में, सदक़े फितर में, वो 52.5 तोला चांदी है। 200 दिरहम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनता था। तो उलमा कहते हैं कि अगर किसी के पास खाली सोना ही है, 1 रुपए भी सोने के साथ उसके पास नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, और कोई और ऐसा माल भी नहीं है जिस पे ज़कात लाजिम होती है या कुर्बानी लाजिम होती है, सिर्फ सोना ही है उसके पास, तो फिर जब सोना ही है तो फिर सोने ही का मैयार असल होगा, यानी जो 7.5 तोला सोना है। लेकिन सोने के साथ अगर कोई और चीज भी है, माल तिजारत है या कैश अमाउंट है, 1 रुपया भी क्यों ना हो वो, या जरूरत से जायद सामान है उसके पास जो कुर्बानी के निसाब में देखा जाता है, तो या चांदी है थोड़ी सी भी, तो फिर चूंकि चांदी की कीमत असल मैयार बन जाती है, फिर सोना असल नहीं रहता, क्योंकि सोने को मर्ज किया जाएगा दूसरे अमवाल के साथ, निसाब में दूसरी चीजों के साथ। जब मर्ज करेंगे तो जाहिर है उसकी वैल्यू के लिहाज से मर्ज करेंगे, तो फिर वैल्यू असल हो जाती है, कीमत असल हो जाती है। तो कीमत में 52.5 तोला चांदी की जो कीमत बनती है वो असल मैयार होगी। तो आज की तारीख में, आज क्या तारीख है नबील भाई, जरा जल्दी से देख के बताएं, 13 जून और 2024, तो और जुमेरात का दिन है। तो आज की तारीख में 52.5 तोला चांदी की कीमत भी बता दें यार जल्दी से, ये रिकॉर्डिंग में साथ ही चला जाए, आज के मसाइल के सेशन में चला जाएगा। तो 52.5 ये देख रहे हैं, 52.5 तोला चांदी की जो भी कीमत बनती है ना, तो वो असल मैयार होगी। फिर अगर सोने के साथ कोई भी रकम है, तो अगर किसी के पास 1 तोला सोना भी है और 1 रुपए भी उसके पास है, तो चूंकि फिर कीमत असल होगी, तो कीमत में फिर 52.5 तोले चांदी की कीमत का अंदाजा लगाया जाएगा। तो चूंकि 1 तोला सोना वो 2-2.5 लाख के बीच में है, तो इतनी बड़ी रकम बन जाती है कि वो 52.5 तोले चांदी के बराबर ही, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा हो जाती है, कई गुना तो नहीं यानी काफी ज्यादा हो जाती है उससे। तो इसलिए इस जमाने में अगर किसी के पास 1 तोला सोना मौजूद है तो, और 1 रुपए भी उसके अलावा उसके पास मौजूद है, या जरूरत से जायद कोई सामान है, जरूरत से जायद सामान का मतलब होता है वो सामान जो साल में 1 दफा भी इस्तेमाल में नहीं आ रहा, चाहे वो प्लॉट की शक्ल में हो, प्रॉपर्टी की शक्ल में हो। किराए पर अगर प्रॉपर्टी दी हुई है तो इसका मतलब इस्तेमाल में आ रही है, इस्तेमाल में ना आने का मतलब फालतू पड़ी हुई है वो। भाई 57,000 नहीं हो सकता, ज्यादा होगा। 52.5 तोले चांदी जो है ना 57,000 बता रहे हैं, नहीं हो सकता, 1 लाख से ऊपर है। तो 52.5 तोले चांदी आप खुद गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। नबील भाई को जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना इस वक्त, उनको चश्मा शायद मसला हो रहा है नबील भाई का। 57,000 52.5 तोले चांदी तो वंस अपॉन अ टाइम थी, अभी तो काफी 1 लाख से ऊपर है। तो
जो इस वक्त मेरी जो मसाइल सेशन देख रहे हैं वो खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। लिहाजा 1 तोला सोना भी अगर किसी खातून के पास है या किसी मर्द के पास है तो वो इतना ज्यादा कीमती है आजकल कि उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। हाँ, 1,61,000। अब नबील भाई ने सही बताया, 1,61,000 रुपए। तो अब आपने क्या करना है, कुर्बानी